اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً دعوت اسلامی کی اہم مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ 30 روزہ اعتکاف کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مدنی چینل کے 4 سال مکمل ہونے پر یوم تشکر کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مختلف کتب کا اضافے کے حوالے سے رکن شورا سید محمد ابراہیم عطاری کے مدنی پھول۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کے ساؤتھ افریقہ میں مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ پاک محمدی کابینہ میرپور کشمیر میں انجمن تاجران کے چیئرمین سے رکن شورا حاجی محمد وقار المدینہ عطاری کی ملاقات۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ہند پونا میں اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ اور اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل۔ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے۔ بعد نماز ظہر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ چونٹیاں پیروں کے نیچے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی راستہ ہی نہیں رہتا، وہاں پر چونٹیاں رہتے، جانا ضروری بھی ہے، لیکن چونٹیاں جو نا مر جاتے ہیں۔ اگر مر گئی خصدن یا بغیر خصدن، یعنی کہ مر گئی تو اس کا کیا کچھ عذاب رہے گا یا اس کا کچھ سوال ہم سے کیا جائے گا۔ چونٹیوں کو بلا ضرورت جان بوجھ کر مار دینا یہ مکروہ لکھا ہے، یہ بھی ذکر اللہ کرنے والی مخلوق ہے۔ البتہ یہ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جو بھی جانور، ان کو نفع حاصل کرنے یا دفع ضرر اور نقصان دور کرنے کے لیے مارنا جائز ہوتا ہے۔ اب یہ جیسا کہ صورتحال بتا رہے ہیں کہ اب راستے میں چونٹیاں ہیں، جانا بھی ضروری ہے، تو اب یہ کہ مارے بغیر جانا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ نکل جائے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اپنے مرحوم رشتہ داروں کو خواب میں دیکھنے کی آرزو وہ کس حالت میں ہیں؟ برائے کرم اس کا کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ اپنے مرحوم عزیزوں کو خواب میں دیکھنے کی کوشش نہ کرنے میں عافیت ہے، کیونکہ اگر اس کو عذاب کی حالت میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو بہت صدمہ ہوگا۔ مشورہ یہی ہے، بدگمانی بھی ہوگی کہ خواب حجت تو ہے نہیں، دلیل تو ہے نہیں خواب، اور آپ نے بری حالت میں دیکھ لیا، پھر آپ مرحوم والد کو دیکھ لیا کہ خدا نہ خواستہ سانپ لپٹا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ سانپ ہٹا دو گے؟ الٹا بس پریشان ہوتے رہو گے، ارے میرا باپ، ارے میرا بعد نماز عصر مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوا۔ رات کو نماز پڑھنے کے زبردست فضائل، اور اس وقت تو الحمدللہ عز و جل ہمیں ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں بھی حاصل ہیں، اور سحری کے لیے ایک تعداد اٹھتی بھی ہے۔ سب رات جاگتے تو نہیں ہیں، اٹھتے بھی ہیں۔ اب اٹھ کر، کیونکہ آپ نے عشاء اگر پڑھ لی ہے، عشاء بھی پڑھ لی ہوگی، عشاء و تراویح پڑھ کر ایک تعداد سو جاتی ہے، اب جب اٹھیں تو تہجد کا بہترین موقع ہے۔ اٹھتے ہی سحری کے دسترخوان تک اپروچ کرنے کے بجائے اگر 2-5 منٹ لگیں گے، اگر آپ 2 رکعت صرف تہجد کی ادا کر لیں اور پھر بیٹھ جائیں، کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ گر تو ناراض ہوا میری
ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. جبکہ بعد نماز مغرب سلسلہ جنت کی تیاری میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدد اللہ العالی نے سنت و برا بیان فرمایا. یہ مدنی چینل از خود جنت کی تیاری کروانے والا ایک بہترین ذریعہ ہے جو ہمیں جنت کے راستے پہ چلا رہا ہے. نہ صرف جنت کے راستے پہ چلا رہا ہے بلکہ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی ساتھ ساتھ بچا رہا ہے. ٹوٹل اسلامک نالج کے ساتھ میں نے مدنی چینل کو پایا ہے. یہ آپ کے قلبی تاثرات ہوں گے میرا حسن ظن ہے کیونکہ ہمارے ساتھ پوری ایک شرعی رہنمائی کا پورا ایک شعبہ ہے جس کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں. اور لوگ لاکھوں لاکھ کروڑوں مسلمان کس طرح گناہوں سے بچ کر چینل چلنے کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, اپنے ڈونیشنز دیتے ہیں, اپنی پرسنل ایفرٹس یوز کرتے ہیں, لوگوں کو ایس ایم ایس کرتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور مدنی چینل کو دیکھیے, جبکہ ان کو کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے. اس وحدہ لا شریک کا کروڑوں احسان مانتے ہیں, اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو مدنی چینل جیسی نعمت عطا فرمائی. نو ڈاؤٹ میڈیا میں مدنی چینل نے یہ بتایا کہ گناہ سے بچ کر چینل کیسے چلایا جا سکتا ہے. اور خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی. افطار کا سما ہے رونق لگی ہے کیسی, افطار کا سما ہے رونق لگی ہے کیسی, چہرہ خوشی سے ہر ایک کا جگمگا رہا ہے. فیضان رمضان فیضان رمضان زندگی آرمات کی ہے یا الہی کش مکش جان چلے نیز 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل کے 4 سال مکمل ہونے پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یوم تشکر منایا گیا. اس موقع پر بعد نماز تراویح 30 روزہ معتکفین عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ شکرانے کے نفل ادا کیے اور دعا کا بھی سلسلہ ہوا. آئیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یوم تشکر منائے جانے کے مناظر دیکھتے ہیں. یہ نیت کریں کہ میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی اس امام کے پیچھے اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے, مدنی چینل سے جسے بھی والہانہ پیار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں ماہ رمضان میں مدنی چینل عطا فرمایا تھا. آج اسے 4 سال پورے ہوئے. اے اللہ صرف اور صرف یہ سب تیرے کرم سے ہو رہا ہے. نہ ہم نے کوئی کام کیا، نہ کوئی محنت کی، نہ کوشش کی. تیری شان کچھ بھی پیش نہ کر سکے. یہ سب تیرا احسان ہے. اے اللہ ہم تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے خدمت لے لے. الہ العالمین یہ مدنی چینل چلتا ہی رہے. اے اللہ اس مدنی چینل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. ہم تیرے محبوب کی سنتوں کی خدمت بجا لاتے رہیں. پروردگار ہمارے مدنی چینل کو دشمنوں کی دشمنی، شریوں کے شر، حاسدوں کے حسد اور سازشیوں کی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما. نظر بد سے بچا. جبکہ مختلف مقامات پر بھی یوم تشکر منائے جانے کا سلسلہ ہوا. آئیے اسے بھی ملاحظہ کرتے ہیں. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو. عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. اس کے بعد 30 روزہ معتکفین، عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا. امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے 4 سال مکمل ہونے پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اس چینل نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی ہے پچھلے 4 سال. میں اس چینل کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ واقعی یہ ایک ہمارے مذہب کے حساب سے، ہمارے معاشرے کے حساب سے، ہمارے ملک کے حساب سے ایک بہت عظیم ایک کام کر رہے ہیں. آپ کی ہمدردیاں ہیں. انشاءاللہ اسی طرح آپ حضرات کا بھی تعاون رہا تو مدنی چینل انشاءاللہ ترقی کے منازل طے کرتا رہے گا. بعض اوقات مریضوں کے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جیسے خون کے ٹیسٹ. اب خون کے ٹیسٹ ہونے کے بعد خون بچ جاتا ہے، اس خون کو ہم کہاں ڈسکارڈ کریں؟ کہیں پھینک دیا جائے، کہیں دفنا دیا جائے. اسی سلسلے کا ایک دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ سرجری کی جاتی ہے یا آپریشن کیے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جسم سے نکال دی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اپینڈکس ہے یا یوٹرس ہے یا گردہ ہے، اس کو نکال تو دیا جاتا ہے، لیکن اس کا پروپر ڈسپوزل کیا ہو، اس کو ہم کہاں رکھیں، کہاں دفنائیں، پھینک دیں، اس کے بارے میں آپ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں. بدن انسانی سے جو چیز جدا ہو اس کو دفنانے کا حکم ہے. جیسے کہ بال ہیں، ناخن ہیں، سب دفنانے کا. تو اسی طرح یہ خون بھی جو نکلا بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے، نیز گردہ یا ہاتھ پاؤں جو بھی کاٹ دیتے ہیں نا، تو یہ سب کو دفنانا چاہیے، ہکا نہ جائے. میت کا یا مردہ کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے قانونی وجہ سے، تو شریعت میں پوسٹ مارٹم کرنے کا کیا حکم ہے؟ ڈاکٹر بننے سے جو ڈائسیکشن میں داخل ہوئے تھے اس کا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بننے کے لیے تو لاشیں چیرتے ہیں. چلو اب جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، وہ بھی ناجائز تھا، یہ بھی ناجائز. پوسٹ مارٹم یہ لاش کی بے حرمتی، شدید اذیت کا باعث. پھر وہ ڈائسیکشن جو ڈاکٹر سیکھتے ہیں، جو یہ تو خود سوچے نا کہ کیا اپنی امی کو سیکھنے کے لیے کوئی حوالے کرے گا ڈاکٹروں کے؟ آپ کے ہتھے چڑھا تو وہی جو بیچارہ لاوارث ہے، اور بیچارے کو جس طرح وہ کٹا ہوا بکرا گھسیٹتے ہیں نا، اس طرح بھنگی لوگ گھسیٹ کے لاتے ہیں اور ان کے منچ پہ ڈالتے ہیں. اس لیے یہ نظام جو ہے نا یہ غلط ہے، چیرنے پھاڑنے کا. اس کی آرٹیفیشل باڈی بھی سنا ہے کہ آتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرو یار، حلال روزی کمائیں. احمد آباد گنج بخشی کابینہ کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ، مرحبا، بھلے پداریا. یہ ہمارے گجراتی بھائی. اور یہ پنجاب کاموں کی جی آیا نو ماشاءاللہ، خیر پور ہے وہ. ہاں یہ خیر پور والے بھلے کرے آیا، دیکھو خوش ہو گئے نا. جی ہاں. اور یہ سری لنکا والے بھی بابا اس وقت ہمارے ساتھ نیٹ پر ہیں ماشاءاللہ. یہ آ گئے سری لنکا والوں. میں آپ سب کو مدینۃ الاولیاء کاموں کی اور خیر پور کو خوش آمدید کہتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک صاحب نے بارگاہ رسالت میں عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھ، اور نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اگر جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دی بلکہ قضا بھی پڑھ لی تب بھی ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا استحقاق حقداری ہے۔ جو ہمارے حاضرین اور ناظرین نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو آج سے یہ عہد کریں، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پچھلی قضا نمازوں کا حساب لگا کر قضا عمری ادا کر لیجئے۔ نیز سلسلہ فیضان سحری کے دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ایک داڑھی والا، ایک نمازی، سنتوں پر عمل کرنے والا، اس کو لوگ اتنا معاشرے سے کٹا ہوا کیوں کہتے ہیں کہ تم یہ معاشرے سے کٹے ہوئے ہو؟ اصل معاشرہ یہ ہے، مطلب یہ ہمارا بینچ مارک ہے، یہ ہمارا آئیڈیل سٹیٹس ہے، اور ہر شخص کو جو شریعت مطہرہ نے گائیڈ لائنز دی ہیں اپنے عمل کو اس سٹیٹس پر، اس بینچ مارک کی طرف لے کر آنا ہے۔ مطلب دیکھیں نا، ایک وے آف لائف، ٹھیک ہے نا، ایک وے آف لائف کی بات کریں گے، اور ہم بات چونکہ مسلمانوں سے کریں گے اور قرآن کی بات کریں گے، تو وے آف لائف کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وے آف لائف ہے، ٹھیک ہے، یہ آئیڈیل آف لائف ہے، ماشاءاللہ، یہی پرفیکشن ہے، یہی رول ماڈل ہے، اس کے علاوہ نتھنگ۔ آپ کے اس انٹرنیٹ نے اس دنیا میں خودکشیاں کروا لی، اتنی سوسائڈ کیسز ہوئے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے، اپنے فوٹوگرافز بیچ دیے، اپنی موویز بیچ دی ہیں، کیا حرکتیں کی اس وقت اس قوم نے، اندھے ہو گئے ہم لوگ، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک یوز ہے، اس کا یوز رہنے دیں۔ آگ اسی حد تک صحیح ہے جب تک یہ آپ کا کھانا پکا رہی ہے، جب آگ گھر جلانے کو آئے گی تو وہ آگ کس کو اچھی لگتی ہے؟ جبکہ 30 روزہ معتکفین، عاشقان رسول و دیگر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کی۔ سنت کی بہاروں کا کچھ ایسا سما چھایا، فیشن کو حیا آئی فیضان مدینہ میں، رمضان کی اللہ بخش دے، بخشے ہوں کا صدقہ، اللہ بخش دے، بخشے ہوں کا صدقہ، یا اسلامی مختلف شعبہ جات کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے۔ انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ مجلس آئی ٹی بھی ہے۔ یہ مجلس بذریعہ انٹرنیٹ دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ مختلف زبانوں میں کتب و رسائل کو بھی پیش کرتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو حسن سید محمد ابراہیم عطاری مدد اللہ العالی کے مدنی پھول سنتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی .net ہماری ویب سائٹ پر مختلف زبانوں میں کتابیں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ اس کو آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں اور بالکل مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کے تحت اس ہفتے کی اپڈیٹس یہ ہیں: نیکی کی دعوت عربی زبان میں، ثبوت ہلال کے طریقے اردو زبان میں، دعوت اسلامی کا تعارف ٹرکش زبان میں، اور بالکل منفرد زکوٰۃ کون لے سکتا ہے بہترین پمفلیٹ اردو، ہندی، سندھی، گجراتی، بنگلہ اور انگریزی زبان میں۔ اس کے لیے وزٹ کیجئے دعوت اسلامی .net۔ محمدی کابینہ میرپور کشمیر کی انجمن تاجران کے چیئرمین نعیم سے مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ عطاری مدد اللہ العالی نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ملاقات کی اور نیکی کی دعوت پیش کی۔
آئیے اس ملاقات کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن زیر قدم عرش بری زیر قدم عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں ابو ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غمخار جہاں ونور جسم محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لاہ جدید۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے ہند پونا عالمگیری کابینہ میں حضرت مولانا غلام سرور اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، دعوت اسلامی سنت و تبلیغ کی غیر سیاسی سنیوں کی سب سے بڑی تحریک ہے۔ مبارکباد دینا چاہتا ہوں امیر اہل سنت حضرت علامہ الحاج مولانا پیر طریقت علامہ الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ اتنی بڑی تحریک لے کر عوام کے سامنے آئے۔ اس تحریک سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ تحریک چل رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذریعے سے رشد و ہدایت پا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کتب اور رسائل شائع ہو چکے ہیں اور ان کتب و رسائل کی ایک طویل فہرست ہے، اور الحمدللہ جو سنت سکھانے کے تعلق سے جو کتابیں لکھی گئی ہے، فیضان سنت ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے، کفریہ کلمات وہ کتابی میری نظر سے گزری ہے، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ روزمرہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں اسلام کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں کون سی بات ہمیں کہنی چاہیے، کون سی بات نہیں کہنی چاہیے، یہ تمام باتیں اس میں درج ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک جو نوجوان گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، قرآن کریم کے تعلیمات سے وہ ناآشنا تھے، گانے گاتے تھے، آج ان نوجوانوں کی زبانوں پر نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی پانے کے بعد ہمارے نوجوان اپنے چہروں پر داڑھیاں سجائے ہوئے ہیں، امامہ شریف اپنے سروں پر باندھے ہوئے ہیں۔ اس تحریک کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہر گھر تک پہنچائے اور اس کے فیض و برکات سے تمام مسلمانوں کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قافلے میں جائے تو قافلے میں جانے کے بعد یہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جن کے گھروں میں مدنی چینل ہے ان کے تاثرات یہ ہیں کہ دینی معلومات ان کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہے۔ مدنی چینل میں ہمیں جو ہے بیانات سننے کو مل رہے ہیں، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کو مل رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دینی معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اس بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ بہترین چینل ہے، ہمیں اس سے فیض و برکات حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔